سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کیا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہاؤ از یور لو فار می. کہتے ہیں کل عقد، جیسے ایک نا گرہ ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ اکثر لائف میں پوچھا کرتے ہیں کہ ہاؤ از دا لو، ہاؤ از دیٹ ناٹ، ہاؤ از دیٹ ناٹ. تو کہا کرتے تھے کہ ایون اسٹرانگر. سو یہ جسچرز بڑے میٹر کرتے ہیں. فاطمہ تو زہرا گھر میں تھیں اور سبحان اللہ مسواک کر رہی تھیں تو حضرت علی بن ابی طالب داخل ہوئے. اور سرپرائزنگلی اس ٹائم پہ داخل نہیں ہوتے تھے، تو آئے گھر میں تو دیکھا حضرت فاطمہ مسواک کر رہی ہیں، تو جیلس ہوئے اور اشعار کہنا شروع کر دیے. اور ان میں سے ایک حصہ ہے کہ یعود نعودا کہ او یو اسٹک ہاؤ کوڈ یو ٹچ دی لپس آف مائی وائف لئن رجلا لقتلت، اگر تو مرد ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا. یعنی جو بیوی یہ سنتی ہے کہ میرا ہسبینڈ اتنا جیلس ہے میرے لیے، اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے، ڈیفینیٹلی شی وڈ فال ان لو ود ہم. میں اور آپ کبھی جیسے شو کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم نے کتنا مہینے ہو گئے جیسے شو کیے ہوئے. بٹ یاد رکھیں ایک بات، جب ہسبینڈ اور وائف میں سے کوئی ایک جو ہے نا گناہ کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی لائف میں سے برکت کو اور لو کو، جو مودت ہوتی ہے، فیک لو نہیں، جو ریئل لو ہوتا ہے، سنسیریٹی، اس کو نکال لیتے ہیں. پھر یاد رکھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت اور محبت کو جو ہے نا وہ پھر ختم کرتے جاتے ہیں. دا مور اے پرسن کمٹس اے سن. سو جب بھی آپ کا پھڈا ہو نا، جب بھی آپ کی لڑائی ہو، دیکھیں آپ میں سے کس نے گناہ کیا ہے، اور دوسرے پہ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ میں نے گناہ تو نہیں کیا. بیکاز ہم سنتی باتیں کرتے ہیں. سنت از ناٹ جسٹ اٹائر، اٹس ڈیمینر، اٹس ناٹ جسٹ ورڈز، اٹس ایکشنز، رائٹ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اپنی جو وائف تھی ام صالح، 30 years ہسبینڈ وائف تھے، نیور ڈسپیوٹیڈ ود ہر، ناٹ ایون اوور ون ورڈ. وائی؟ بیکاز their souls were full of taqwa. ان کا تقوی جو نا ان کے گھروں میں داخل ہو چکا تھا. they were easy on people. وہ لوگوں کو نا ایکسکیوزز دیتے کہ چلو I don't know the excuse. حدیث میں آتا ہے 70 ایکسکیوزز دو تم شخص کو. اگر تمہیں ایکسکیوز پھر بھی ذہن میں نہ آئے، پھر کہو کہ یار مے بی there is an excuse that I don't know of. ایکسکیوز دینے کا مطلب شاید آج ان کی طبیعت خراب ہو، شاید یہ تھکی بھی زیادہ ہو، شاید سلیپ ڈپریشن ہو، شاید بچوں نے بہت تنگ کیا ہو، شاید کیوں تم ایکسکیوزز. اور میں جنرلی بات بتاؤں، جو لوگ لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، اور جو لوگ لوگوں کے ساتھ ان کا حسن ظن ہوتا ہے، وہ بڑے اچھے دل کے مالک ہوتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں. سو closing your eyes on the faults of people، یہ وائز لوگوں کی نشانی ہے. واللہ you will be emotionally stable، you will live a good life. محمد بن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، بلکہ ان کے محفل میں جب بھی کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو بات کی جاتی نا، وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو لازم مینشن کیا جائے. اپنی یادیں میں وہاب بن منبع کے بارے میں کے پاس شخص اور کہا کہ فلاں شخص پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. کیا کہتے ہیں کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور میسنجر نہیں ملا جو میرے پاس آئے، یعنی شیطان کو تو ہی ملا ایز اے میسنجر یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں، دس از ہز بک، لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. اس کی اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو جو لکھتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، اس کو بہترین خاتمہ ملے، تو اس کو اپنی لائف حسن ظن کے ساتھ گزارنی چاہیے. اللہ اکبر. سو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر سکون والے بن جائیں، کیونکہ گھر کو کہتے ہیں سکن ہے، سکن سے نکلے سکون. گھر ایک سکون کی جگہ، باقی پوری دنیا ایک فارسٹ ہے، جنگل ہے جہاں پہ گندگی ہے. جب گھر آتے ہو یو فیل ریلیکسڈ. جب گھر ہی سکون والا نہ ہو تو پھر کیا بنے گا ہمارا. سو گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے رولز اور رسپانسبلٹیز کو کا احساس کریں. انشاء تعالیٰ موقع ملا انشاءاللہ تو زندگی میں بہت سارے ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور انشاءاللہ وینزڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں ول بی ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی ڈفرینٹ فیملی کے میرج ایشوز. بائی دا وے آئی ہیو گیون around 3 to 4 lectures on my YouTube channel regarding marriage problems. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور فرام ہاؤس ٹو ہوم کے نام سے لیکچر اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ اٹس اے ویسٹ ایسپیکٹ آف دین. اس کو ایک لیکچر میں کور کرنا اٹس ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے بیگمات کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں
متقیوں کا امام بنا. کیونکہ یاد رکھیں تقویٰ سے ہی برکت اور خیر اور قرۃ اعین ملتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. تقویٰ نہیں ہوگا نا گھر میں تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب نہیں ہوگی. سلف رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا تو ہم اس گناہ کا جو آفٹر افیکٹ ہے نا اپنی بیوی اور بچوں میں دیکھتے ہیں. کیسے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے, ہمارے رائڈنگ بیسٹ میں کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے. سو اٹ از سنس, سبحان اللہ. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہو گیا, تم نے اوقات کھو دی ہے اور یہ, تو وہ نہیں, دے یوزڈ ٹو اپنے گریبان میں جھانکتا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا, مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے. مطلب ہم سب کو عمل کی توفیق دے. See you next Wednesday inshallah. May Allah bless you all. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارك الله فيكم.